أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب کوئی انسان اس بات کو مان لیتا ہے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور پھر ساری کائنات کو پالنے والا بھی وہی ہے، ہر ایک کو مناسب حال تدریجاً آگے بڑھا کر حد کمال تک پہنچانے والا وہی ہے، سارے نظام حکومت کو چلانے والا، اس میں تصرف کرنے والا بھی وہی ہے، اور مقامات عمل یعنی روز جزا کا مالک بھی وہی ہے۔ تو بے اختیار وہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ جو ذات ان صفات کی مالک ہے، ان خوبیوں کی مالک ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور مراد بھی اسی سے ماننی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب کسی انسان نے ان ساری باتوں کو مان لیا کہ وہی اللہ وہ خالق ہے، وہ رب بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، جو روز رضا کا مالک بھی وہ ہے، تو پھر اس کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ کوئی اور عبادت اور پکار کا لائق ہو۔ وہ دل و جان سے اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس لیے اقرار کرتا ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے مرادیں مانگیں گے۔ گویا اس کو حق کا راستہ مل گیا، سیدھا راستہ مل گیا، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کو اپنا خالق مان لیتا ہے، اپنا مالک مان لیتا ہے، پالنے والا مان لیتا ہے، اسی کو متصرف اس کائنات کے اندر اس نظام کو چلانے والا مان لیتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کا مختار کل سمجھتا ہے کہ باقی اختیار اسی کا چلے گا۔ اس سے بڑھ کر اور ہدایت پھر کیا ہوگی؟ لازماً وہ ایسی ذات کی بندگی کرے گا، اسی کے سامنے جھکے گا، عبادت کے تمام مراسم اسی کے لیے بجا لائے گا، اور آڑے وقت میں مشکل وقت میں بھی اسی کے سامنے دامن پھیلا کر اسے مانگے گا۔ سیدھا راستہ صراط مستقیم اس کو مل گیا۔ البتہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ مل جانے کے بعد پھر انتہا تک، آخری منزل تک پہنچنے کے لیے خطرات ہے راستے میں۔ کہیں بھٹک نہ جائے، راستہ گم نہ ہو جائے، گم راہ نہ ہو جائے، راستہ گم نہ ہو جائے۔ اس لیے پھر درخواست کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جو سیدھا راستہ صراط مستقیم ہمیں مل چکا ہے، ہمیں سمجھ چکے ہیں،
اس پر ہمیں چلائے رکھنا اور آخر دم تک پہنچا دینا۔ میں نے بتایا تھا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں عربی زبان میں، ایک ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، فارسی میں رہنمائی کہتے ہیں، نمائی دکھانا، دیکھنا دکھانا، راستہ دکھانا، فلانا رہنما ہے جو راہ دکھانے والا ہے، رہنمائی کرنا، راہ دکھانا۔ اور دوسرا معنی ہے منزل تک پہنچانا۔ عربی میں اس کے لیے دو لفظ استعمال کرتے ہیں علماء اہل علم، اراحۃ الطریق، راستہ دکھلانا، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا۔ یہاں کون سی ہدایت مراد ہے؟ راستہ دکھلانے والی ہدایت مراد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا منزل مقصود تک پہنچانے والی ہدایت مراد ہے؟ میں نے رات ہی بتلایا تھا آپ کو کہ یہاں جب پچھلی باتیں ہم اس ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں تو لازمی طور پر اس کو راستہ تو اس نے دیکھ لیا ہے، راستہ اس نے دیکھ لیا ہے، اس لیے کہ اس نے اس بات کو مان لیا کہ وہی اللہ ہے، میرا خالق ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا مالک ہے، میرا پالنے والا ہے، بلکہ سارے کائنات کو پالنے والا ہے، وہی سارے نظام عالم کو چلانے والا ہے، رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور اس میں تصرف اسی کا چلتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں چلتا۔ محشر کے میدان میں اسی کا اختیار چلے گا، وہاں مجازی ملکیتوں کا مداخلات کوئی نہیں ہوگا، تو اصل راستہ تو اس کو مل گیا، راستہ تو اس نے دیکھ لیا۔ اب وہ درخواست کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ یہ جو سیدھا راستہ ہمیں مل چکا ہے، اس پر ہمیں استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرما کے بھٹک نہ جائیں، اور یہ استقامت کے ساتھ چلنے کی درخواست کرنا یہ ہے کہ ایصال مطلوب منزل مقصود تک پہنچانا۔ میں نے رات کو آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ایک آدمی کسی سے راستہ پوچھتا ہے کہ گورنر ہاؤس کہاں ہے، وہ انجان آدمی، تو ایک آدمی مسجد سے باہر نکل کے کہتا ہے یہ سامنے سڑک جاتی ہے سیدھی سیدھی، پہلے راستے میں ایک چوک آئے گا، چوک کو کراس کریں گے تو بائیں طرف ایک عمارت آئے گی، بہت اونچی بڑی خوبصورت عمارت سفید، اس کو وابطہ ہاؤس کہتے ہیں، اس کے پیچھے پنجاب اسمبلی ہے، پھر اس کو آگے کراس کریں گے، دائیں طرف چڑیا گھر ہوگا، بائیں طرف ایک ہوٹل آتا ہے، پھر اور کراس کریں گے، اگلا ایک چوک آتا ہے، اس کے بائیں طرف ایک آرٹ کونسل ہے، اس کو اور کراس کریں گے، آگے ایک دیوار آئے گی جس کے اوپر بڑا سارے کاغذات تاریں لگی ہیں، اس کو تھوڑا سا آگے جائیں گے، دائیں طرف جناب ہو، بائیں طرف ایک بڑا دروازہ لگایا ہے، اس کو گورنر ہاؤس کے، یہیں سے کوئی اس کی رہنمائی کرنی ساتھ نہیں کیا۔ اور دوسرا آدمی ہے، اس نے کہا آج تم انتقال گورنر ہاؤس کہاں ہے، ساتھ ساتھ چلتے چلتے گورنر دروازہ کو جا کے یہ ہے گورنر ہاؤس۔ پہلے آدمی نے رہنمائی کی ہے، دوسرے نے منزل تک پہنچایا۔ تو بندہ جو درخواست کرتا ہے یہ نہیں کہتا یا اللہ تو ہمیں راہ دکھا دے، راہ دیکھ لیا ہم نے۔ اب ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، اپنا خالق مانتا ہے، ساری کائنات کا خالق مانتا ہے، اسی کو رب مانتا ہے، سارے جہاں کا پالنے والا مانتا ہے، اسی کو رحمان الرحیم مانتا ہے، سارے نظام کے عالم کو چلانے والا مانتا ہے، اور اسی کو روزگار مالک سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت کو سنے گی بات نہیں۔ ہدایت اس کو مل گئی، راستہ مل گیا ہے، لیکن خطرہ ہے کہ راستے میں کہیں بھٹک نہ جائے۔ سب سے بڑا دشمن ابلیس جو قسم کھا کر جنت سے نکلا تھا کہ میں اس آدمی کی اولاد کو گمراہ کروں گا، تو وہ ہر طرف سے ڈورے ڈالے گے گمراہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر انسانوں کے سامنے سے آ کر گمراہ کروں گا، پیچھے کی طرف سے بھی، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ تم ان میں سے اکثریت کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، ناشکر کر کے چھوڑوں گا۔ اس نے تو ہر طرف سے گمراہ کرنے کا ٹھان لی ہے اور قسم کھا کے نکلا ہے۔ اب خطرہ ہے راستے کے اندر کوئی ایمان کا ڈاکو جو ہے راہ راست سے ہمیں بہکا نہ دے، اس لیے اللہ سے درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ یہاں ایک اور بات آگے چل کر ہو سکتا ہے آپ بھی اس طرح کے شکالات میں مبتلا ہوں، یا کوئی آپ کو انسانی شکل کے اندر
ایمان کا ڈاکو مل جائے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کو وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، من الجنۃ، جنوں سے بھی ہوتے ہیں، والناس، انسانوں سے بھی ہوتے ہیں. انسانی جن کے علاوہ انسانی وہ کیا کہتے ہیں جنات کے ساتھ رکھنے والے وسوسات سے بڑھ کر کوئی انسانی وسوسات مل جائے اور ایسا لوگ کمی نہیں اس دنیا کے اندر، تو پھر بھٹک جائیں. کیا ہدایت کون دے سکتا ہے؟ کون ہادی بن سکتا ہے؟ یہ جو درخواست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیا اللہ کے سوا اور ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ ہے سوال. سامنے کی آیت آپ دیکھتے ہیں دوسری سورۃ الزاریات، کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ہدایت ہے. آگے چل کر جو آئے گا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری اس میں ہدایت بھی تھی، روشنی بھی. وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، انجیل میں ہم نے ان کو دی، اس میں ہدایت بھی ضرور ہوئی. تو کتاب کو بھی ہدایت قرار دیا گیا، تورات کو بھی ہدایت کہا، انجیل کو بھی ہدایت کہا، قرآن کو بھی ہدایت کہا. اور آگے چل کر ایک آیت ایسی آتی ہے، سورہ شورا نکال آخری آتے ہیں 25 پارے میں سورہ شورا آیت نمبر 52 میں نکالنا. پہلی تین سطریں چھوڑ کر وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے بھیجا آپ کی طرف روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ایک روح اپنے حکم سے. یہاں ترجمہ فرشتہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے، لیکن دوسرا ترجمہ ہے روح ہے جی مراد قرآن ہے. روح جس چیز کے ساتھ ملتی ہے تو اس میں زندگی کا آثار پیدا ہو جاتے ہیں. ایک انسان کے وجود کے اندر جب روح آتی ہے تو انسان میں زندگی آثار پیدا ہو جاتا ہے. کسی بھی جاندار میں روح ہو تو وہ زندہ کہلاتا ہے. تو قرآن کریم شرک میں پھنسے ہوئے کفر میں مبتلا لوگ تھے، جب قرآن کریم ان کو نصیب ہوا تو ان میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے. قرآن کریم کے اندر آگے چل کر دیکھیں گے کافر کو اللہ نے مردے سے تعبیر کیا اور مومن کو زندے کے ساتھ تعبیر کیا. مومن کو زندہ کہا ہے اور کافر کو مردہ کہا ہے. حالانکہ بظاہر انسان چل پھر رہا ہے، بول بھی رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے ایمان جب نکل گیا تو وہ اللہ کی نظروں میں مردہ ہے، اور جس میں ایمان کی روشنی آ گئی وہ زندہ ہے. تو قرآن کریم آیا تو اس روح کی شکل، قرآن کو اللہ نے روح قرار دیا، تو ہم نے آپ پر روح اتارا اپنے حکم سے. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. اس آیت پر ذرا غور کیجیے. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، کیا ترجمہ اس کا لکھا ہوا؟ تو نہ جانتا تھا، آپ نہیں جانتے تھے کیا ہے کتاب اور کیا ہے ایمان. کتاب کس کو ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے آپ پر اپنی روح اتارا، قرآن وحی وحی کو روح سے تعبیر کیا گیا. اور اگر فرشتہ قرآن دے تو فرشتہ وحی لے کر آئے. ہماری روح اتارنے سے پہلے، اس وحی اتارنے سے پہلے ما كنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے بل کتاب، کتاب کیا ہے، بل ایمان، ایمان کیا ہے. ولكن جعلناه نورا، ہم نے اس کتاب کو اپنی روشنی کا سامان بنایا. نہدی بہ من نشاء، اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. ایک بات کتاب کو بھی ہدایت کہا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ بھی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں لوگوں کی صراط مستقیم طرف. اس کتاب کے آنے کے بعد کتاب تو ہدایت ہے ہی، روح کی ہدایت بھی، آپ بھی ہدایت دینے والے بن گئے. لیکن
پیچھے چلیں سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں. کی صفحہ ہے آیت نمبر 56. دیکھیے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس کو آپ چاہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي, لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں. وہاں آیت نمبر 12 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یہاں فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, آپ جس سے پیار کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جس کو ہدایت ہے. یہ کیا ہے قرآن کریم میں یہ تضاد کیا ہے؟ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ہدایت دینے والے ہیں, یہاں فرمایا آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اشکال ہے کہ نہیں؟ تو وہ بھی اللہ کا کلام ہے, یہ بھی اللہ کا کلام ہے. یہ تو نہیں کہ معاذ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ بھول گئے, کبھی کچھ کہا اور کبھی کچھ کہا. اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو اپنے علم کے ساتھ اتارا, علم ازلی کے ساتھ. لفظ ہدایت پر میں گفتگو کر رہا ہوں. کون ہدایت دے سکتا ہے؟ قرآن کریم کو بھی ہدایت کہا, تورات کو بھی ہدایت کہا, انجیل کو بھی ہدایت فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حدیث فرمایا ہدایت دینے والے. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہدایت نہیں دے سکتے. اب وہ جو ہدایت کے دو معنی بیان کیے ہیں ان کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. وہ جو فرمایا گیا کہ آپ ہدایت دیتے صراط مستقیم کرو, اس سے ہدایت کا وہ معنی مراد ہے کہ ارادۃ الطریق, راستہ دکھلانا, رہنمائی کرنا. کتاب بھی ہادی ہے, رہنمائی کرنے والی ہے. تورات بھی, انجیل بھی, قرآن بھی, وہ ہادی ہیں, ہدایت دیتے ہیں, یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہادی ہیں, یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں. حضور کے وساطت سے امت کے جتنے لوگ بھی ہیں اس لائن میں لگے سب ہادی ہیں, یعنی رہنمائی کرنے والے ہیں. یہاں جس چیز کا اللہ تعالیٰ انکار فرما رہے ہیں إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ حضور کی ہدایت ہادی ہونے میں شک کوئی نہیں, رہنمائی میں شک کوئی نہیں, رہنمائی فرماتے رہے. لیکن ان کے وجود کے اندر ہدایت ڈال کر منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے, اللہ کے سوا کسی کو. یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. جانتے ہیں ابو طالب کو؟ حضرت ابو طالب کو نہیں جانتے؟ آپ کے بچے جتنے بھی نصاب میں پڑھتے ہیں جو آپ سکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں, خصوصاً آپ سنا سرکاری اداروں کے اندر یہ گمراہی آ گئی ہے, لیکن پرائیویٹ اداروں کے اندر پہلے سے ہم معلوم ہے ان کو سکولوں تعلیم نہیں دیتے, وہ مال بٹورنے کے ادارے ہیں. یہ کاروبار ہے, نہایت جاہلانہ قسم کا نصاب مرتب کیا. لکھنے والوں کو پتہ نہیں ہم کیا لکھنا ہے. کاغذ کالے کر لیے, بس ان کو کتاب جلد بن گیا, لا کر دے دیا, انہوں نے بستہ گرم بچوں ڈال کر اسکول کو ڈال دیا. اب آگے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ایسے کتابیں میں نے دیکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کا نام بتائیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام. یہاں بیٹر روڈ پر ایک سکول ہوتا تھا, یاد ہے کریں, بڑی پرانی بات ہے. ہماری بچی جو بڑی والی بچی ہے, اب ماشاء اللہ اس کے بچے پڑھ رہے ہیں, اسکول میں داخل کی تو وہ بڑی اتفاق سے ایک دفعہ میں نے کتاب چیک کر لی, اس کے اندر یہ بات بھی مجھے بڑی حیرت ہوئی اور غصہ بھی مجھے پڑا ہے.
میں اس کتاب کو اوپر لکھ دیا. میں نے جا کر اپنے ٹیچر کو بتانا. ٹیچر بیچارے کو کیا بتا بنا, معمولی سی کی تعلیم ہوتی ہے, اس نے میٹرک کر لی ہے, ایف اے کر لیا ہے, بی اے کر لیا, اس میں کچھ صاحب علم تو نہیں بننا. ان کو پتہ ہے کسی بات کی, لکھیں گے فقیر ہو جائیں. آج جس کو گریجویشن کہتے ہیں تگڑا لکھا ہوتا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں لیکن میں صحیح بات کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ ٹیچر صاحب کہنے لگے ہم نے تو ایسے ہی پڑھا ہے, ہم تو یہی پڑھائیں گے. اس نے کہا اگر امین مکتب امین اللہ کار طفلان تمام فاحد سن, یہی اگر مدرسہ ہے اور یہی استاد ہے پڑھانے والا تو بچوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ آپ کے معاشرے کے اندر یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام ہو. یعنی ابلیس کی اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحب ایمان چچا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام بہت کم مسلمانوں کو, مسلمان بچوں کو معلوم ہے, لیکن حضرت ابو طالب جو کافر تھے اور کفر پر خاتمہ وہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی تھے. ابو لہب بھی حضور کا چچا تھا, سگا چچا. ابو طالب بھی حضور کا چچا تھا. ابو طالب کا اصل نام تھا عبد مناف اور ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزیٰ. وہ دونوں مشرک تھے. ابو لہب میں ایک خرابی یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بھی تھا, بہت بدتمیز اور گستاخ بھی. ابو طالب نے اس قسم کا کام نہیں کیا لیکن ایمان نہیں لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخری لمحہ میں جب نہ لگا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی, بخاری وغیرہ میں ساری روایتیں موجود ہیں. اس وقت ابو جہل بھی اس پاس بیٹھا تھا, ایک اور مشرک بھی بیٹھا تھا. وہ مسلسل کہے جا رہے تھے کہیں اپنے خاندان کی ناک نہ کٹوا لینا آخر وقت کے اندر محمد کا کلمہ پڑھ کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرما رہے تھے کہ چچا کان میں یہ کلمہ پڑھ لے تاکہ خدا کے سامنے گواہ ہو جائے. اور ادھر مسلسل وہ اکسا رہے تھے ابلیس کے نمائندے. تو آخری کلمہ جو طالب کی زبان سے نکلا علی ملت عبد المطلب, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا اس نے, علی ملت عبد المطلب کہہ کر آنکھیں بند ہو گئی. یعنی میں محمد کے دین پر نہیں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پریشانی ہوئی, سخت ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت دل دکھا حضور پر. پوری کوشش فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جیسے قرآن کی آیت امان احباب تھا, حضور کے چچا تو تھے ہی, آپ کے والد کے سگے بھائی تھے, باپ ایک تھے, مائیں بھی دونوں کے ایک تھی. اس نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگاؤ تھا کہ میرا چچا ہے, خونی رشتہ ہے, یہ ہدایت پر آ جائے, ایمان پر آ جائے. نہیں مانی اس نے بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت افسردگی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر تشریف لے گئے. اسی اثناء میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد بھی تھے اور چچا بھی تھے, اور کس چچا کے بیٹے تھے؟ انہی صاحب کے جناب ابو طالب کے بیٹے تھے. سیدنا علی بہت اونچے درجے کے صحابی, سابقون الاولون میں ہیں, لیکن ابو طالب ان کا والد وہ مشرک ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردگی کے عالم میں آ کر حضور کی خدمت میں کہنے لگے, یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الزال قد مات. یہ الفاظ میں جو نقل کر رہا ہوں حدیث کی سیاست کا کتاب داؤد میں موجود ہے. ان عمک الشیخ الزال قد مات, آپ کا چچا بوڑھا گھبرا چکا. ان عمک آپ کا چچا الشیخ بوڑھا, الزال گھبرا, قد مات بہت ہو گیا. یہ اطلاع کون دے رہے ہیں؟ ان الفاظ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. حضور کو خیر پہلے سے پتہ تھا ہی, لیکن شاید ان کو یہ احساس ہو کر رسول اللہ کو اس کی اطلاع نہیں ملی. حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس اطلاع کے ساتھ اس بات کے منتظر تھے کہ اب کیا حکم ہے ہمارے لیے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذهب فوارث
عربی زبان سے آشنا آدمی جو ہے اس طرح سے معنی کو پورا طرح سمجھ لیتا ہے. اس حق جاؤ بوائے بٹی کے حوالے کا سپرد خاک کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب گئے, حضور صاحب گئے, حضور نے جنازہ پڑھایا, سیدنا علی نے خود جنازہ پڑھا نہیں پڑھا, کسی صحابی نے جنازہ نہیں پڑھا, کسی مسلمان نے جنازہ نہیں پڑھا, اس لیے کہ خاتمہ ان کا کفر پر ہوا تھا. اور جو مشرک مرتا ہے اسلام کی زبان کے اندر وہ مشرک ہوتا ہے, وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے یا اس کے جنازہ پڑھا جائے. حضور کو بے حد محبت تھی خونی رشتہ ہونے کے نسبت سے, لیکن جب اس نے آخر وقت میں کلمہ نہیں پڑھا تو حضور افسردگی کے ساتھ الگ ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں گئے, سیدنا علی کو اتنا جملہ فرمایا کہ ہم دوبارے لے جاؤ تو دفاع کر دو. محدثین اس کا معنی یہ ترجمہ کیا کرتا ہے لے جاؤ کسی گڑھے میں پھینکا, لیکن میں نے اس کو ذرا سزا بنا کر سپرد خاک کا لفظ استعمال کیا. تو یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی. آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس ترجمہ تفسیر ہے, اس کے اندر بھی لکھا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا, اس وقت ہو سکتا چاہا تھا کہ کس بخشش ہو جائے. اس کی وجہ نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے لیے یہ چاہت رکھتے تھے کہ نہ دنیا لحاظ سے کسی مسلمان پر مصیبت آئے, کسی انسان پر مصیبت آئے, نہ آخرت کے لحاظ سے. اسی لیے آپ کے لیے رحمت اللہ سراپا رحمت ہے, بالمومنین رؤوف رحیم. حضور کی چاہت تو تھی, لیکن اللہ نے صاف فیصلہ فرما دی, انک لا تہدی, انک حرف تاکید ہے, انک بے شک آپ لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے, من اس شخص کو احببتا جس کو آپ محبوب سمجھے پیار کریں, جس کو چاہیں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے, وہ عالم بالمہتدین, وہ خوب جانتا ہے راست پر آنے والا. مراد کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایماندار بن جائے, مومن بن جائے, مومن بننے کی نسبت سے یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے, لیکن اس کے اندر ایمان ڈالنا منزل مقصود تک پہنچانے کی آپ کے اختیار میں نہیں, یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو ہدایت کے دو معنی جو میں نے بیان کیے تھے, اب آپ کو آیتوں کے تضاد و تعارض بھی نظر نہیں آئے گا. جس جگہ میں حضور کا فرمایا کہ آپ ہدایت دینے والے ہیں, مراد ہے راستہ دکھانے والے, اور راستہ دکھانے والے یقیناً تھے. اور جہاں انکار کیا آپ کی ہدایت کا, اس سے مراد یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانا, یعنی اس کے اندر ایمان ڈالنا, اس کے ایماندار ہونا, یہ آپ کے اختیار میں نہیں. اللہ جس کو چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دینا چاہتا ہے, کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے پوری کوشش فرمائی ان کا والد مسلمان ہو جائے, لیکن ابراہیم خلیل اللہ جیسا انسان اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکا. نوح علیہ السلام نے پوری کوشش فرمائی کہ میرا بیٹا ہدایت یافتہ ہو جائے, بیوی ہدایت پر آ جائے, ہدایت نہیں ملی. لوط علیہ السلام نے کوشش فرمائی کہ میری بیوی کو ایمان مل جائے, لیکن نہیں ملا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی, لیکن نہیں ملا. معلوم ہوا کہ منزل مقصود تک پہنچانا, یعنی اس کے اندر ایمان ڈالنا, اس کو پوری مکمل طور پر ہدایت پر لانا, یہ صرف اللہ کے اختیار میں, اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں. جہاں تک رہنمائی کا تعلق ہے, راہ دکھلانا, یہ کتاب کو بھی اللہ نے کہا ہدایت للمتقین فرمایا, اور تورات کو فرمایا, انجیل کو بھی فرمایا, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انک لا تہدی الی صراط مستقیم فرمایا. رہنما ہونے, راستہ دکھلانے کے اعتبار سے تو یہ ہادی ہیں, ہدایت والے ہیں, لیکن ایک آخری منزل تک پہنچانا, یعنی ان کے اندر ایمان ڈال کر جنت کے حقدار بنانے کی کسی اور کے اختیار نہیں سوا رہتا. یہاں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد ہے وہ ہدایت ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے. لیکن راستہ میں کوئی ایمان کر ڈال وہ ہمیں رشد کرتا رہتا ہے, ہمیں بہکانا خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے. حضور نے فرمایا انما الاعتبار بالخواتیم, دار و مدار خاتمے پر ایک انسان زندگی بھر ہدایت پر رہتا ہے, بہت متقی پرہیزگار رہتا ہے, آخر وقت میں اچانک ہی کوئی ایسی حرکت سزا ہوتی ہے کہ ایمان سے معلوم ہو کر مرتا ہے. ہر انسان میرے سمیت, آپ سمیت, دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی قبر سے خالی نہیں ہے. جب تک خاتمہ
اسی لیے اللہ والے میں سے کہ اللہ خاتمہ ایمان کا فرما دار و مدار خاتمے پر ایک انسان زندگی پر بھٹکا رہتا لیکن آخر وقت میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی اس کی رہنمائی فرما دینے کے بالکل خاتمہ اس کا ایمان پر ہوتا ہے وہ اس کے لیے خاتمہ بن جاتی ہے اللہ کے یہاں گواہی بن جاتی ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نماز روزہ حج زکات صدقہ و خیرات نیکی عبادات اللہ کی شایان شان کر سکے اب تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے سلام علیکہ کما اثرت علی نفسہ یا اللہ میں آپ کے اس انداز سے تعریف نہیں کر پاتا جیسا کہ تو نے اپنی شان کو بیان فرمائی اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں تو معاش ہماری دنیا میں کسی انسان کی عزیز ہے ہماری نمازیں بھی اللہ کی شایان شان ہوگی باقی عبادات ہوں گی اللہ کے رحمت سے اس کا بیڑا پار ہوگا ہو سکتا ہے کہ زندگی میں انسان بھٹکا ہوا ہو غلط راستہ جب آخر وقت میں اللہ پاک اس کے رہنمائی فرمائے ایسا کوئی عمل ہو جائے اور ایسی بات اس بات نہیں کرتے سیدھا جنت میں چلا جائے اور اس کے برعکس بھی زندگی کو ہر جائے یافتہ رہا نیک متقی انسان رہا عالم رہا سوچی رہا مدرس رہا محدث رہا مفسر رہا کتابیں لکھتا رہا مبلغ رہا دین کی دعوت دیتا رہا صدقہ خیرات کرتا رہا صائم اللیل و قائم النہار رہا لیکن صائم النہار و قائم اللیل رہا آخر وقت میں کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے نکلا ایمان سے معلوم کر دیا گیا جب تک انسان کلمہ طیبہ کلمہ ایمان پڑھنا ہو اس سے پہلے کوئی انسان ذرے سے خالی نہیں جب خالی نہیں ہے تو اس وقت سے درخواست کی دیکھیں دل صراط مستقیم اب اس کا معنی بدلا نہیں ہوگا آپ کے پاس کیا لکھا ہے سلام کو اور جو شاہ القادر کو اللہ نے اعلان فرمایا ہے یہ ترجمہ وہ شاہ القادر کر رہا ہے شاید حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے عام ہماری طرح کے کم علم لوگوں کو سمجھانے کے لیے چلا سے سورہ بدلا کہا ہے عام لوگوں کو سمجھ نہیں آگے لیکن میں نے پوری بات کھول کر آپ پر واضح کر دی اب آپ اس ترجمے میں چلا آپ کو راضی تھی جب بولیں گے تو آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے گی موضوع ترجمہ یہاں چلا ہم کو راضی تھی راستہ ہم نے دیکھ لیا ہے اب اس کو چلانے کی اللہ اسے توفیق مانگتے ہیں کہ چلتے رہے ہم بٹ گئے اللہ اکبر سیدھی راہ یہ سیدھی راہ کون سی اگر قرآن نے اگر ہمارے صراط الذین انعمت علیہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا تو مختصر سی بات ختم ہو گیا کام چلو رہنے دیں پھر انشاءاللہ تفصیل سے میں بیان کروں گا ایک حدیث میں آپ کو سنانی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمارا ایک بینٹ بیٹھا بیان سکوں کہ مسلم سکول فرما رہے ایک تو یہ کہ یہ جس طرح مسجد کے شیشے پر فلیکس لگا ہوا ہے 10 کے لیے اشتہار وہ تقریباً 50 کے لگ بھگ فلیکس بنوا لیے ہیں اس سائز کے جو رقشے کے پیچھے اس کا کچھ ہوتا ہے اس پر لگنے کے لیے اس کے آگے جو دوست اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنے علاقے کے کسی رقشے کے پیچھے لگوانا چاہیں اور حفاظت کے ساتھ ایسا نٹ کو پاڑ ہو کر کہیں گے اسی خاصی محنت کی ہے ٹھیک ہے ذمہ داری کے ساتھ کوئی جاننے والا ہو تو اس کو یہ کہا جائے اس کو تھوڑے بہت پیسے بھی دینے پڑیں تو کوئی حرج کی بات نہیں اگر کوئی دوست اس معاملے میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو شراب رکھیں انشاءاللہ اس کا بندوبست کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ رکشا کے پیچھے لگانے میں فائدہ یہ ہے یہ صبح شام کہیں نہ کہیں کرتے رہتے ہیں چلتی پھرتی ہوئی تصویر ہوتی پتہ نہیں کتنے اور انسانوں کو جو اس بات متلاشیوں کو اطلاع نہ ہو اگر وہ قرآن کریم کہ اس درس کی بیٹھ میں شریک ہو جائیں گے ان کا عقیدہ ایمان بن جائے گا یا ان کا اللہ تعالیٰ اس صحیح کو سے آگے بات کو پھیلا سکیں یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا یہ سب آپ حضرات کے حصے میں چلا جائے گا یا آپ کی کمائی ہوگی اس واسطے جتنے بھی فلیکس 1 2 4 آپ حضرات کہیں اپنی ذمہ داری کے ساتھ لگوانا چاہیں تو ساتھ لے جائیں اور جو رکشے والے کے اعتماد والے آدمی ہوں اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے یہ نہیں کہ اس کو کاٹ کر پھینک دیں اس لیے کہ اس شہر کے اندر ہمارے ہمدرد بے شمار ہیں
جو ہمارا نام پڑھتے ہی ان کا بلڈ پریشر اپ ہو جاتا ہے. صحیح بات کہتا ہوں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں تو ایک بے ضرور آدمی ہوں. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو میرے نام سے چڑھ ہے. اور جو اپنے ہیں ہمارے اپنے ان کو زیادہ تکلیف ہے. ان کو زیادہ تکلیف. بہرحال ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ آپ کو ہدایت ہے, سمجھ دے. ہم کسی کے مخالف نہیں. میں جب شروع میں آیا تو کچھ 6 مہینے کے بعد مجھے ایک جمعے کے بیان کے دوران رکا ملا جہاں یہ بیڈو روڈ آگے مسجد ہے. مسجد کے ایک امام صاحب خطیب صاحب تھے, وہ لاہور کے اندر بڑے علامہ شمار ہوتے تھے. ان کا نام کے ساتھ علامہ باقاعدہ لکھا جاتا. کئی القاب تھے لمبے چوڑے. وہ تقریر کے اندر میری مخالفت بہت کیا کرتے تھے. میں تو جب جانتا بھی تھا ان کو, بس نوجوان بچے اس طرف سے آتے نماز پڑھنے کے کہتے ہیں اتنا سال. ٹھیک ہے, مجھے کیا ہے, میں اپنا کام کروں گا. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا کہ مخالفت کی. یہی عادت ہے قرآن کریم سنانے جو اللہ پاک نے صلاحیت بخشی. وہ ہر جو میں میری مخالفت کرتے ہیں. اب نہیں ہے اس دنیا میں, لیکن اس لیے میں نام نہیں لیتا. انہوں نے ایک آدمی باقاعدہ اس زمانے میں, آج 40 سال پہلے کی بات ہے, ایک بڑا سا آدمی نعرہ لگانے کی کرتا ہوتا تھا. سنا تھا کو 50 روپے دیتے تھے نعرہ لگانے کے لیے, اور ہمارے خلاف نعرہ لگتے تھے. اور کہا جاتا تھا کہ نعرہ لگاؤ اس زور سے کہ بس سودا تک آواز پہنچے. پھر کہتا تھا کہ اس زور سے نعرہ لگاؤ کہ جامع اشرفیہ تک آواز پہنچے. پھر تیسری بات یہ تھی کہ اس زور سے نعرہ لگاؤ کہ رائے گنج تک آواز پہنچے. یہ 3 قسم کے نعرے ہوا کرتے تھے. تو ایک دن جوان نے مجھے رکا لکھا, مجھے بتاتے رہتے تھے, میں سنی کر دیتا تھا. تم بڑا ڈھیٹ آدمی اس طرح کا, بڑا ڈھیٹ سے آدمی ہو, تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا, اثر نہیں ہوتا, تمہاری اتنی مخالفت ہوتی ہے, وہاں پورا جمع آپ کے خلاف ہوتا. میں نے اس پر کہا, میری خدا کے بندے, میں اپنی توانی اس پر خرچ کروں. مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے, قرآن کریم کے 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. میں تو چند آیتیں میں بھی نہیں سنا سکا. میں یہ بیان کروں یا اس کی مخالفت کروں؟ نہ اللہ مجھ سے پوچھے کہ تم نے اس کی مخالفت کی ہے کہ نہیں. مجھ سے اللہ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ تم نے میرا قرآن سنایا تھا کہ نہیں سنایا. میں نے کہا مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میری مخالفت کرتا ہے, مجھے برا بنا کہتا تھا, مجھ سے جواب نہیں, ہار کے جواب نہیں. اللہ تعالیٰ کا نام ہوا. آپ حیران رہیں گے قرآن کی برکت سے میری نہیں, میری کوئی خوبی نہ کل دن آج ہے. اس قرآن کی برکت سے اس مسجد کا متولی ہمارا 10 کا ساتھی بنا, اور کئی سال تک 10 کا ساتھی بنا. بعض فوت ہو کے جنازہ میں نے پڑھا. مسجد دائیں بائیں جتنے لوگ کے ساتھ تھے وہ سب ہمارے نوازی بھی بنے, اور مطلب یہاں سے فیصلے لے جا کر سناتے تھے مسجد کے اندر آواز جاتی. میں نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی, نہ میرا ایک مزاج. میں ہمیشہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحب کو ہدایت دے. کسی نے فقط مجھے برا بنا کہہ دیتے, کیا ہماری خان فرق پڑتے ہیں, ہمارے عزیز کیا ہے, برا بنا کر ہمارے نبی کو نہیں چھوڑا. حضور سے بڑھ کر ہماری عزت نہیں ہے. کہنے والے جو کچھ کرتے ہیں بالکل ہماری سنت کروا. البتہ یہ ہے کہ چونکہ اس پر پیسے خرچ ہوتے ہیں تو رکشے والے کوئی دوست ہوگا, اعتماد والا, اسے کہیں گے یار اس کے تھوڑی سی حفاظت بھی کرنا, تو تھوڑے بہت اس کو پیسے بھی دینے پڑیں. کوئی حرض کی بات نہیں. یہ دین کا راستہ خرچ کریں گے یا کام آنے والی چیزیں. تو یہ صاحب کہہ جائیں جی یہیں ہو گئے, کہاں ہے یہاں پڑے ہوئے قاری صاحب سے لینے جتنے بھی آپ 40-50 بنائے ہیں, ضرورت پڑی ہے جواب کر لیں گے. اور انسان سے زیادہ بڑھ کر نہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے اللہ کو پسند ہے, نہ اس سے بڑھ کر دوسرے آدمی اس پہ صحیح اور انفاق کرنا لگے. یہ اشتہار ہو, یہ ساری چیزیں بے زبان چیزیں ہیں, یہ خاموش ہے. انسان بولنے والا مبلغ ہے. آپ اپنے حلقوں کے اندر سمجھتے ہیں اگر کہ اس آدمی کو بھی اللہ کے قرآن کی روشنی کی ضرورت ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, کوئی محلے دار ہے, یہ واقف کار ہے, اس کی رہنمائی کرنی ہے. اگر آپ کی رہنمائی سے اس کو قرآن کی سمجھ آ گئی, کم از کم اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا, وہ آپ کی کمائی جو خدا کے سامنے لے کے جائیں گے. یہ بہت بڑی کمائی, اس کو سمجھے یا نہ سمجھے. آپ کروڑوں کا مال خرچ کر کے انسان کا فائدہ پہنچائیں, کروڑوں کا,
اس کا اتنا بڑا ثواب نہیں جتنا کہ ایک بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھا راستے پر چلا دیں اور وہ ساری زندگی سیدھا راستے پر چلتا ہے۔ اگر ایک آدمی، ایک گھر کا آدمی سیدھے راستے پر آ گیا اور اس کے ذریعے سے اسے گھر والوں کو رہنمائی مل گئی، پھر آگے جتنے بھی ہوں گے پھر وہ اپنا اپنا کام کرتا رہے گا۔ یہ کام ضرور کریں۔ یہاں ہم نے یہ محفل اس لیے کام نہیں کی کہ ہم نے کہا الیکشن لڑنا ہے، اپنے سپورٹر ووٹر بنانے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جانا ہے، اللہ نے ضرور پوچھنا ہے۔ نہ ہمیں چندے نہیں چاہیے، ہاں البتہ بندوں کی ضرورت ہے، بندے چاہیے تاکہ ان کو سیدھا راستہ مل جائے، اللہ کا قرآن مل جائے اور وہ اپنے کے اندر اپنے کام کرتے رہیں، کم از کم اپنی رہنمائی کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ ہمارے ایک ساتھی اسپتال کے اندر ان کا آپریشن ہوا ہے، جلد سے احتیاطی کے لیے دعا کریں تاکہ وہ اپنی محفل میں آ کر اس میں شریک ہو جائیں۔ وہ بھی مالک صاحب اللہ تعالیٰ کو شفا کا عمل نصیب